ساتھ ایک درخواست دوبارہ سے عدالت میں جمع کرا دیں گے اور اس بارے میں اجازت لیں گے. باقی جو لیگل پروسیڈنگ ڈیٹیل ہوئی آپ کو پتا ہے کہ کاپیز ڈسٹریبیوٹ ہو گئی اور 12 تاریخ ڈل گئی. اس کے بارے میں چاہوں گا کہ عثمان گل صاحب بھی تھوڑا سا آپ کو آج کے پیشی کے بارے میں بریف کریں. بولیں. اچھا جی، آج کی جو تاریخ مقرر تھی کاپیاں سپلائی کرنے کے حوالے سے، اس میں ہم نے سب سے پہلے عدالت کو ایک جو قانونی نقطہ تھا اس پہ بتایا کہ یہ اس میں قانونی ایک رکاوٹ ہے کہ یہ ٹرائل آگے نہیں چل سکتا. اگر چلے گا تو وہ غیر قانونی ہوگا، کیونکہ یہ ایک اسپیشل کورٹ ہے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ٹرائل کر رہی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 13(6) کے مطابق جب تک متعلقہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ یہ نوٹیفکیشن کوئی اسٹینڈنگ آرڈر نہ کرے جنرل یا اسپیشل کہ یہ اس کیس کی کارروائی کس قانون کے تحت ہوگی، وہ نوٹیفکیشن، وہ آرڈر آج تک جج صاحب کی فائل پہ اویلیبل نہیں اور اس کے بغیر یہ کیس آگے نہیں چل سکتا. لیکن ہمارے اعتراض کے باوجود، جو کہ ایک آج کی پروسیڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ قانونی نہیں ہے، غیر قانونی ہے، اور ہم اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹنسی کرنے کے بعد پاسبلی اس کو چیلنج بھی کریں گے، کیونکہ وہ کاپی سپلائی نہیں ہو سکتی جب تک فیڈرل گورنمنٹ کا وہ اسٹینڈنگ اسپیشل یا جنرل آرڈر ریکارڈ پہ اویلیبل نہ ہو. اور ایڈمیٹڈلی یہ عدالت نے، جج صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ ایسا کوئی آرڈر ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. سیکنڈلی، جو ہمیں آج کاپیز بھی سپلائی کی گئیں وہ بھی نامکمل کی گئی. نہ تو انکوائری کا ریکارڈ ہمیں سپلائی کیا گیا اور نہ ہی انکوائری کے دوران جو بیانات ریکارڈ ہوئے گواہان کے اور باقی لوگوں کے وہ بھی ہمیں سپلائی نہیں کیے گئے. اس کے علاوہ قانون کی منشا یہ ہے کہ ہر ڈاکیومنٹ سپلائی کیا جائے، تو ہمیں ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز وغیرہ بھی سپلائی نہیں کی گئی. تو اس معاملے میں اس بارے میں ہم اپنی قانونی ٹیم جو ہے وہ اپنے قانونی لائحہ عمل کا جو ہے وہ تعین کرے گی انشاءاللہ. پہلے صاحب، عمران خان کی کیا باڈی لینگویج تھی، کیا بات ہوئی آپ کی، کیا اگلا لائحہ عمل ہے الیکشن کے حوالے سے؟ آج تو دیکھیں جی، کچھ نہ کچھ میڈیا کی نمائندگی بھی تھی. اگر میں کہوں کہ باڈی لینگویج بہت اسٹرانگ تھی، وہ بہت زیادہ بہتر بتا لیں گے کہ خان صاحب کی باڈی لینگویج میں اور جو زمان پاک کی باڈی لینگویج تھی اس سے بھی زیادہ بولڈ ہو کے کھیلے، اور جو انہوں نے میڈیا کو اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچیں گی، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کس فریم آف مائنڈ میں. سر، اگلی پیشی پر امریکہ کے سفیر کو بھی عدالت بلایا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک کسی کو نہیں بلایا گیا، مگر دیکھیں جب ہمارا جب ڈیفینس آئے گا سامنے، جو اس میں گواہ طلب ہونے والے ہوں گے وہ پھر عدالت کو بلانے تو پڑیں گے، تو بات امریکی سفیر تک بھی جا سکتی ہے. خان صاحب نے جنرل کا نام بھی لیا تھا، جنرل کا نام بھی لیا. ہاں جی، تو جنرل باجوہ تو وہ کلیئرلی پہلے دن سے نام لیتے ہیں، وہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. بات ہے کہ نام، آپ جب لنڈن ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لنڈن ایگریمنٹ کدھر سے ایمینیٹ کر رہا ہے؟ وہ آپ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو گیم سے باہر تھی اس کے درمیان کا ایگریمنٹ ہے کہ کس طرح سے نواز شریف کو دوبارہ پاور میں انسٹال کرنا ہے اور کس طرح الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر چلتا کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس سائفر کیس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور وہ سامنے آئیں. خان صاحب وزیر اعظم سے، لیکن ان کو پلان کا اگر پتا جی جی ہاں جی، الیکشن کی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری الیکشن سپیس ہی انہوں نے ختم کر دی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہمیں فیلڈ ہی دینے کو تیار نہیں ہے، تو بھلے فیلڈ نہ دے. دیکھیں ہم نے تیاری کر لی ہے، ہماری لسٹیں تیار ہیں. خان صاحب اب اسکروٹنائز کر رہے ہیں، اس ویک سے وہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل جائے گا 12 یا 13 تاریخ کو الیکشن کمیشن جیسی الیکشن سکیجول دے گا ہمارے کھلاڑی میدان میں اتر آئیں گے. اچھا، یہ بڑا پچھلی دفعہ شاہ صاحب نے اپنے جب کورٹ کو ایڈریس کیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ مجھے کلیئرٹی سے بتائیں کہ مجھے 1923 کے قانون کے تحت پروسیڈ کر رہے ہیں یا امینڈڈ قانون کے تحت. اگر امینڈڈ قانون کے تحت پروسیڈ کر رہے ہیں تو صدر پاکستان کو بلائیں، وہ اپنا موقف اس پہ واضح کریں. تو اس پہ عدالت نے کیٹیگوریکلی کہا کہ امینڈڈ قانون کا آپ پہ اطلاق نہیں ہے، آپ کا ٹرائل 1923 کے قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے، امینڈڈ کا ہم پہ کوئی کسی طرح کے کوئی قدر نہیں ہے. اس دفعہ جو ہے نا اسپیشل قسم کی عوام تھی، عوام پلس 15 تھے.
سر تھینک یو. وہ بھی نامعلوم تھے. صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ سائبر کی سماعت ہو رہی تھی اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر بھی اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، تو کیا وہ بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کے اندر بھی اب اس کا ٹرائل جیل کے اندر وہ جج بشیر صاحب آئے تھے ضمانت کے لیے، ہم نے اس میں پوسٹ ریسٹ بیل خان صاحب کی دائر کر دی ہے، اس میں باقاعدہ سے 6/12 تاریخ ہو گئی ہے، کیونکہ 6/12 کو اور بھی معاملات القاعدے سے متعلقہ لگے ہوئے ہیں، تو 6/12 کو وہ ٹیک اپ کریں گے اور وہ جیل میں ہی سماعت ہوگی. تھینک یو. 6/12 سر. تھینک یو سر. جی سر. وہ راجے کو کہا ہے کہ میں نے اندر سے بلا لیا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اتارے جی 2 منٹ آ گیا. ہاں جی راجے سے تو پوچھے. مہربانی کریں ابھی جائیں وہ 6/12 جج پہلے نام آیا ہمارا